المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے جو پنجگانہ نمازوں کے جو اوقات ہیں ان میں سے 3 اوقات پہ ہم نے بات کی تھی۔ ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ صلاۃ الظہر جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے، اس کے بعد ہم نے صلاۃ العصر کا ٹائم دیکھا تھا، اور پچھلی کلاس میں ہم نے صلاۃ المغرب کا ٹائم دیکھا تھا، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ جن 2 اوقات پہ ہم بات کریں گے وہ وقت صلاۃ العشاء ہے، ایک تو عشاء کی نماز کا ٹائم، اور وقت صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز کا ٹائم، اور اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے الصلاۃ الوسطیٰ۔ الصلاۃ الوسطیٰ سے کون سا وقت مراد ہے اور اس سے کون سی نماز مراد ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ حضرت امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک جو مغرب کا جو ٹائم ہے، مغرب کے ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 2 قول ہیں ان کے، ایک امام الشافعی رحمہ اللہ کا القول القدیم ہے، اور دوسرا القول الجدید۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ قول قدیم میں امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، مغرب کی نماز کہاں تک ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں جب تک شفق کی سرخی غائب نہ ہو۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قول جدید میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اس قول سے رجوع کیا ہے، اور ان کا قول یہ تھا کہ مغرب کا ایک ہی وقت ہوتا ہے، وہ وقت جب جتنی دیر میں انسان وضو وغیرہ کرے اور نماز کی وہ 3 یا 5 یا 7 رکعت پڑھے۔ لیکن ہم نے اس میں دیکھا تھا یہ بھی کہ معتمد قول جو مذہب کا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قدیم قول پہ ہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی سلائیڈ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھی تھی، تو اس کو تھوڑا پھر سے ریوائز کرنے کے لیے پھر سے ہم اس کو ذکر کریں گے۔ وہ ہم نے کہا تھا کہ امام محمد ظہری الغمراوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے شافعی مذہب میں کہ ان وقتها یمتد الی مغیب الشفق الاحمر، صحیح قول یہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے کہاں تک، جب تک کہ شفق احمر غائب نہ ہو، ولا یکون قضاء الا اذا خرج هذا الوقت، اور مغرب کی نماز تب تک قضا نہیں ہوتی جب تک کہ یہ وقت نہ چلا جائے، یعنی مغیب الشفق الاحمر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والاول قول الشافعی الجدید، جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کا ٹائم وہ کم ہے، ایک ہی وقت ہے، وہ امام شافعی کا جدید قول ہے، والثانی قوله القدیم، اور یہ جو ہے کہ شفق احمر تک یہ ٹائم رہتا ہے، یہ امام شافعی کا قدیم قول ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واعتمدوه، اور جو شافعی فقہا ہیں انہوں نے اعتماد قدیم قول پہ ہی کیا ہے، کیوں؟ لحدیث مسلم، جو مسلم کی حدیث ہے اس بنیاد پہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قدیم یہ جدید قول ہے اس پہ یوجولی فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ تو اس کے بعد فجر کے بعد ظہر، عصر و مغرب کے بعد جس شفق کی ہم بات کر رہے ہیں، الشفق الاحمر، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اب عشاء کی نماز کا وقت بیان فرماتے ہیں وَچُون شفق سرخ غائب شد، شفق سرخ الشفق الاحمر، ٹھیک ہے، وَچُون شفق سرخ غائب شد، اور جب یا جوں ہی یا جب شفق سرخ غائب ہو جائے، الشفق الاحمر غائب ہو جائے، کیونکہ یہ ہم نے رکھا مغرب کا آخری ٹائم، یہاں تک مغرب ہے، اب جب یہ غائب ہو گیا، اول وقت نماز خفتن است، اول وقت نماز خفتن است، تو یہ خفتن نماز کا پہلا وقت ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو لفظ ہے کشمیر میں خفتن آپ کہتے ہیں، خفتن یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا خفتن، کیونکہ اس کے بعد آپ سوتے ہیں، خفتہ،
تو اس کے بعد آپ چونکہ سوتے ہیں اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خفتن، یہ آخری نماز ہوتی ہے. فرماتے ہیں جو ہی سرخ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شفق سرخ جب غائب ہو جائے، اول وقت نماز خفتن است، تو یہ نماز عشاء کا یا نماز خفتن کا پہلا وقت ہے. تو پتہ چلا کہ نماز عشاء کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شفق احمر کی غیوبیہ، جب وہ غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اب رہتا کہاں تک ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ یہ جو نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ واجب موسع ہے، یعنی اس میں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے. اب اول وقت میں افضل ہے، پھر ٹائم اس کا یہاں تک ہوتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا ہر نماز کے کئی اوقات ہیں. بعض نماز کے شافی مذہب میں 4 اوقات ہیں، بعض کے 5، بعض کے 7. جو میں نے کہا تھا وقت فضیلہ، وقت اختیار، وقت کراہہ وغیرہ، تو اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ مختصر کلاسز اس تفصیل کے متحمل نہیں ہے. البتہ یہ ہم دیکھیں گے کہ اول وقت اس کا نماز کا کیا ہے اور خصوصیت کا آخر وقت. اول وقت عشاء کا یہ ہے کہ جب یہ الشفق الاحمر غائب ہو جائے، اور رہتا کہاں تک ہے؟ فرماتے ہیں وقت آن، اور اس کا وقت، اس نماز کا وقت باقی است، باقی ہے، اس کا وقت باقی ہے تا طلوع صبح دوئم، صبح دوئم کے طلوع ہونے تک. صبح دوئم یعنی دوسری صبح. تو پتہ چلا صبح پھر اول بھی ہوگی، صبح اول اور صبح دوئم. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح دوئم تک اس کا وقت ہے، صبح اول کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ جو صبح اول ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفجر الاول. کیا کہتے ہیں؟ الفجر الاول. اور یہ جو صبح دوئم ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفجر الثانی. تو پتہ چلا کہ جو فجر ہے اس کے 2 اوقات ہوتے ہیں. فردر اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے یہ جو فجر الاول ہے اس کو الفجر الکاذب کہتے ہیں، فجر کاذب. اور یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفجر الصادق. تو صبح صادق تک تو فجر جو ہے یا جو صبح ہے وہ 2 ہیں، ایک صبح کاذب ہے، دوسری صبح صادق، الفجر الصادق. تو یہ جو اچھا، اب جب انہوں نے کہا کہ یہ صبح دوئم تک ہے تو مطلب ہے کہ یہ فجر کہاں تک ہے؟ فجر صادق تک، صبح صادق تک. ٹھیک ہے، تو اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. تو سمپلی ہم یہ کہیں گے کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ شفق احمر کی کے غائب ہونے سے، اور رہتا ہے طلوع فجر صادق تک، طلوع فجر صادق تک. اب اسی چیز کو، اسی بات کو بیان کیا ہے امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی، جو متن الغایۃ والتقریب اس کے مصنف ہیں، جس کو ہم عرف عام میں متن ابی شجاع الاصفہانی یا متن ابی شجاع کہتے ہیں. دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں، اس کو ریلیٹ کریں آپ حضرت شاہ ہمدان کے الفاظ کو، اور اس کو ان الفاظ کو آپ ریلیٹ کریں. فرماتے ہیں والعشاء، اور عشاء ہے یعنی 5 نمازوں میں سے ایک اور نماز کون سی ہے؟ عشاء. واول وقتها، اس کا پہلا وقت کیا ہے؟ اور اول وقت میں امام شافعی کے نزدیک نماز پڑھنی مستحب ہے، افضل ہے. واول وقتها، اس کا جو پہلا وقت ہے، اذا غاب الشفق الاحمر، جب غائب ہو جائے شفق احمر، جس کو کیا کہا تھا حضرت شاہ ہمدان نے؟ کیا لفظ کہا تھا؟ شفق سرخ غائب شد، اذا غاب الشفق الاحمر. اس کے بعد فرماتے ہیں وآخرہ فی الاختیار الی ثلث اللیل، اور وقت اختیار اس کا یہ ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے. تو افضل کیا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا. بہرحال اس میں پھر تفصیل ہے، عشاء کے بارے میں تفصیل ہے اس کا اول وقت کون سا ہے، وہ اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو اول وقت اس کا کیا ہے؟ اول یہ پہلے ہی پڑھنا. اور وقت اختیار اس کا ہے ثلث اللیل، یعنی رات کے اگر آپ 3 حصے کریں گے، جب آپ رات کے 3 حصے کریں گے، 1 2، یہ جو تیسرا 1 2 اور 3، اس پہلے حصے میں پڑھنا. یعنی سپوز لیٹس ایزیوم کہ اگر رات 9 گھنٹوں کی ہے تو پہلا جو 3 گھنٹے، جو پہلے 3 گھنٹے ہیں، 1/3، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ وقت اختیار ہے اس کا. کون فرماتے ہیں؟ امام ابو شجاع. اس کے بعد فرماتے ہیں وفی الجواز، اور وقت جواز اس کا کہاں تک ہے؟ الی طلوع الفجر الثانی، الی طلوع الفجر الثانی، طلوع فجر ثانی تک، جس کو حضرت شاہ ہمدان نے صبح دوئم کہا، جس کو ہم الفجر الثانی کہتے ہیں، اور جس کو ہم الفجر الصادق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل مسئلہ ہے. تو پتہ چلا اس ایک عبارت میں. چلیں، تو اس ایک عبارت میں اگر ہم دیکھیں گے امام ابو شجاع رحمہ اللہ کی جو ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم انہوں نے اس میں 3 وقت ذکر کیے ہیں نا. ایک تو اول وقت، دوسرا وقت اختیار، اور تیسرا وقت جواز. بہرحال اس کے بعد امام یا علامہ محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑے اہم شافعی علماء میں سے ہیں. دیکھیں یہ کیا بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبَلَدُ، اور جہاں تک وہ شہر ہے الَّذِي لَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ، جس میں شفق غائب نہیں ہوتا. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ شفق کی جو سرخی ہے وہ غائب نہیں ہوتی.
تو یہ مسئلہ ہے. اس زمانے میں ایک نازلہ تھا, ایک نئی سچویشن پیش آئی تھی, تو فرماتے ہیں لہٰذا وہ علاقہ یا وہ شہر جہاں شفق غائب نہیں ہوتا, فوقت العشاء فی حق اہلہ, وہاں کے رہنے والوں کے لیے عشاء کا وقت کیا ہے, ان یمضی بعد الغروب زمن, کہ غروب آفتاب کے بعد اتنا وقت گزرے. وہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ عشاء کا وقت تب سے ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اتنا وقت گزرے, یغیب فیہ شفق اقرب البلاد الیہم, کہ جو شہر ان کے نزدیک ہوگا, ٹھیک ہے, اتنی دیر میں جب ان کے یہاں شفق غائب ہوگا. ان کے یہاں چونکہ شفق نہیں ہے, اب جو متصل ایریا ان کا ہے یہ اس پہ قیاس کریں گے, یہ دیکھیں گے ان کے یہاں کتنے بجے شفق یہ غائب ہوتا ہے, تو ان کا شروع وہیں سے ہو جائے گا, چونکہ ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ آتے ہیں, یہ روزے کے بارے میں بھی آپ کو یہ آئیں گے. روزے میں کچھ سچویشنز ایسی ہوں گی وہاں پہ آپ کو اقرب بلاد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یعنی وہ ایریاز جہاں پہ شفق غائب نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ کیا کریں گے, وہ ویٹ نہیں کریں گے, وہ کیا کریں گے, کیونکہ وہاں غائب نہیں ہوتا ہے, وہ دیکھیں گے اقرب بلاد جو ان کے یہاں ہے, کیونکہ حکم اسی کا اس پہ لگے گا. وہاں جب ہوتا ہے اتنا ہی ٹائم وہ کنسیڈر یہاں سے کریں گے. اور آج تو یہ آسان ہے, آج تو وقت ٹائم وغیرہ آج یہ چیزیں دیکھنے کی بھی چندان ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن القاسم رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وَلَهَا وقتان, فرماتے ہیں اس کے دو وقت ہیں, انہوں نے دو وقت ذکر کیے. فرماتے ہیں احدہما اختیار, ایک ہے وقت اختیار, واشار له المصنف بقوله, فرماتے ہیں اور یہ وقت اختیار جو ہے اسی کی طرف مصنف یعنی امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے, وآخرہ یمتد فی الاختیار الی ثلث اللیل, یہ جو ان کا قول ہے وآخرہ فی الاختیار الی ثلث اللیل, فرماتے ہیں امام ابو شجاع کے یہ الفاظ یہ اشارہ کرتے ہیں وقت اختیار کی طرف. اس کے بعد فرماتے ہیں والثانی جواز, فرماتے ہیں دوسرا جو وقت ہے نماز عشاء کا وہ وقت جواز ہے. واشار له بقوله, فرماتے ہیں اس کی طرف امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے, وفی الجواز الی طلوع الفجر الثانی, وفی الجواز, اور جواز اس کا کہاں تک ہے, الی طلوع الفجر الثانی, فجر ثانی کے طلوع تک, فجر ثانی کے وہی جو ہم نے کہا آئی الصادق, یعنی کون سی فجر, فجر صادق, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں فجر کاذب اور فجر صادق, تو یہ فجر صادق سے متعلق ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھیں یہ اہم مسئلہ ہے, فرماتے ہیں اب یہ فجر صادق کون سی ہے, فرماتے ہیں فجر صادق کون سی ہے, وہو المنتشر, منتشر کا مطلب ہے پھیلا ہوا, پھیلنا, ٹھیک ہے. انتشر ینتشر, انتشار کا مطلب ہے عربی زبان میں پھیلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں انتشار اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے, انتشار پیدا ہو گیا وہاں, ٹھیک ہے. ہاں, تو ایک صاحب نے لکھا تھا, اس نے عربی زبان میں لکھا تھا ایک صاحب نے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے لیے اسلام کا انتشار ہو. عربی زبان میں لفظ انتشار استعمال کیا تھا, تو اس کا ترجمہ اردو میں کرنا تھا کہ پھیلاؤ ہو, اسلام کو ہم پھیلائیں. تو جس نے ترجمہ کیا تھا اس نے انتشار کا کیا تھا ترجمہ انتشاری, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کا انتشار ہو, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے, جب آپ ترجمہ کریں گے وہ اس زبان کا ترجمہ کرنا ہے. اٹس رین کیٹس اینڈ ڈاگس, اب آپ کو اردو میں اس کا دیکھنا ہے, اس کا اردو میں آپ ترجمہ کریں گے اٹس رین کیٹس اینڈ ڈاگس, آسمان سے بلیاں اور کتے برس رہے تھے, تو یہ تو آپ ترجمہ کریں گے موسلا دار بارش ہو رہی تھی, وہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے. تو بہرحال اپنی زبان کا اپنا کیا ہوتا ہے, ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے, اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. بہرحال یہ ضمن یہ بات آئی. فرماتے ہیں وہو المنتشر, یہ جو ہے یہ فجر کون سی, فجر صادق, اس کی وہو المنتشر ضوءہ, اس کی جو یہ روشنی جو ہے, اس کی ضوء, اس کی جو روشنی ہے یہ پھیلی ہوتی ہے معترضاً بالافق, جو ہورائزن ہے اس پہ پھیلی ہوتی ہے ایسے, اس کو ہاریزنٹل کہتے ہیں نا, ہاریزنٹل ایسے پھیلا ہو, ورٹیکل ایسے ہوتا ہے, وہی ہے نا. ہاں, تو ہاریزنٹلی یہ پھیلا ہوتا ہے افق پہ, جب آپ ہورائزن کو دیکھیں گے صبح تو یہ آپ کو پھیلی ہوئی محسوس ہوگی اس طرح ہاریزنٹلی. وَأَمَّا الْفَجْرُ الْكَاذِبُ, جہاں تک فجر کاذب کا تعلق ہے, جھوٹی فجر جو ہے, یطلع قبل ذالک, یہ اس سے پہلے آتی ہے, فجر صادق سے پہلے فجر کاذب آتی ہے, طلوع ہوتی ہے, لا معترضاً, لیکن یہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی ہے, ورٹیکل ہوتی ہے, وہ ہم دیکھیں گے کیسے ہوتی ہے, بل مستطیلا, یہ ورٹیکل ہوتی ہے روشنی, ٹھیک ہے. اس کو یہ بڑا اہم فرق ہے. صبح صادق جو ہے فجر صادق, اس کی جو روشنی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے, ایسے معترض ہوتی ہے, ہورائزن پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو ہوتی ہے صبح کاذب یہ ہورائزن پہ نہیں ہوتی ہے, یہ ورٹیکل ہوتی ہے, بل مستطیلا, لمبی ہوتی ہے, ذاہباً فی السما, آسمان سے یہ ایسے ہوتی ہے اوپر کی طرف. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذنب السرحان, بیڑیے کی دم کی طرح یہ ہوتی ہے لمبی ایسے, کہ ذنب السرحان, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ہوتی ہے وہ ہاریزنٹلی پھیلی ہوئی ہوتی ہے, یہ ورٹیکل ہوتی ہے صبح کاذب. ثم یزول, پھر یہ زائل ہو جاتی ہے, چلی جاتی ہے. وتعقبہ ظلمۃ, پھر اس کے بعد ظلمت پھر سے آ جاتی ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے فجر اول اور فجر ثانی کے درمیان ظلمت ہے, اندھیرا. فجر کاذب جو ہوتی ہے اس کے آنے کے بعد پھر سے ظلمت آتی ہے, اسی لیے اس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے. یہ جھوٹی صبح ہوتی ہے,
انسان کو لگتا ہے کہ صبح آ گئی, اس کے بعد پھر سے یہ کبھی ہوتا ہے جب وہ کبھی کوئی انتظار کی کوئی رات ہو, خدا نخواستہ, ایک تو شاعر کی رات ہوتی ہے وغیرہ, وہ شاعر کی رات تو جب وہ تارے گن رہا ہوتا ہے شاعر, لیکن جب کبھی خدا نخواستہ انسان کو کوئی صدمہ ہوتا ہے یا کچھ پرابلم ہوتی ہے یا کچھ, تو جب آپ رات کو بیدار رہتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں صبح پہلے تھوڑی سی وہ روشنی آتی ہے, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید فجر طلوع ہوئی, اس کے بعد پھر سے اندھیرا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اصل روشنی آتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی فرماتے ہیں کہ صبح کاذب کے بعد پھر سے ظلمت آتی ہے. اور اہم مسئلہ جو انہوں نے بیان فرمایا وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُکْمٌ, اور یہ جو ہے صبح کاذب, شریعت کا کوئی بھی حکم اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے. روزے کا بھی جو مسئلہ ہے نا, روزہ سحری کب تک کھانی ہے, وہ بھی یہاں تک کھانی ہے. وہ جو آیا ہے نا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غالباً آیا ہے کہ ابن ام مکتوم یا حضرت بلال کے بارے میں آیا ہے کہ بلال پہلے اذان دیتے ہیں, تو جب یہ اذان دیتے ہیں کہ تم تب نہ چھوڑا کرو, وہ اصل میں اس کا ٹائم ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے فجر کاذب, اس کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم متعلق نہیں ہے. جتنے بھی صبح کا طلوع فجر کا جو ذکر ہے وہ کس کے ساتھ متعلق ہے, صبح صادق. تو وہی فرمایا محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ نے ولا يتعلق به حکم. تو اب اس پہ تھوڑا سا اور بات ہم کریں گے شیخ عثیمین رحمہ اللہ, کیونکہ یہ ماڈرن علماء میں سے ہیں, معاصر, لگ بھگ سمجھے کچھ 2001 میں ان کی وفات ہوئی, اس اعتبار سے تو معاصر نہیں ہے لیکن کنٹمپوریز میں ابھی ہم ان کو رکھ سکتے ہیں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اہم انہوں نے فروغ بیان کی ہے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنائے, عظیم عالم تھے, اور مجھ جیسے مطلب کمزور طلباء پہ ان کے بے شمار احسانات ہیں. فرماتے ہیں والفجر الاول, فرماتے ہیں جو فجر اول ہوتا ہے, یہ جو اس کو فجر کاذب کہتے ہیں, یبدو, بدا یبدو کے معنی ہے ظاہر ہونا. ٹھیک ہے, یہ شروع ہوتا ہے قبل الفجر الثانی, فجر ثانی سے پہلے شروع ہوتا ہے, بنحو نصف ساعت, آدھا گھنٹہ پہلے یا 45 منٹس پہلے, بعض نے 1 گھنٹہ بھی کہا, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, اس سے پہلے. ثم یضمحل, اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے, یضمحل, کمزور ہوتا ہے. اضمحلال کے معنی ہے کمزور ہونا. ٹھیک ہے, جو غالب نے بھی کہا ہے مزمحل, مزمحل ہو گیا کمزور ہونا, یہ وہی ہے. ثم یضمحل, کمزور ہونا. غالب فرماتے ہیں کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب, مزمحل ہو گئے قوا غالب, وہ عناصر میں اعتدال کہاں, یعنی اب میرے عناصر میں وہ اعتدال نہیں, اب جو میری طاقتیں ہیں وہ کمزور ہو کے جواب دے گئی ہیں. تو فجر ثانی سے پہلے یہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَرْجِعُ جَوُّ مُظْلِمًا, پھر سے وہاں پہ کیا چھا جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. ثم يخرج الفجر الثانی, اس کے بعد کیا خارج ہوتی ہے یا طلوع ہوتی ہے فجر ثانی. قال اہل العلم, فرماتے ہیں اہل العلم نے فرمایا الفروق بینہما ثلاثۃ, ان کے درمیان 3 فروق ہیں, فجر صادق اور فجر کاذب کے درمیان 3 فرق ہیں. شیخ فرماتے ہیں الاول, پہلا کیا ہے, ان الفجر الثانی مستطیر آئی معترض, یعنی فجر ثانی جو ہے صبح صادق یہ ہاریزنٹل ہوتی ہے, پھیلی ہوئی ہوتی ہے. والاول مستطیل, اور جو پہلی فجر کاذب وہ ورٹیکل ہوتی ہے. آئی ممتد نحو وسط السماء, یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے آسمان کے سینٹر میں, لگ بھگ اوپر کی طرف, آسمان کی طرف, جو میں نے کہا کہ ورٹیکل ہوتی ہے. ایک فرق یہ ہے. ایک دوسرا الثانی, شیخ فرماتے ہیں ان الفجر الثانی لا ظلمت بعدہ, فجر ثانی جو ہے فجر صادق اس کے بعد اندھیرا نہیں آتا کیونکہ یہ صحیح فجر ہے. والاول, جہاں جو پہلی ہے, یزول, وہ زائل ہو جاتی ہے, ویظلم الجو بعدہ, اس کے بعد جو آسمان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ پھر سے کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, جو میں نے اس سے پہلے کہا. الثالث, تیسرا فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ ان الفجر الثانی متصل بالافق, جو فجر ثانی ہوتا ہے جو صبح صادق ہے وہ ہورائزن کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو اس کو ہورائزن سے ڈھونڈنا ہے. متصل بالافق. والفجر الاول غیر متصل, جو فجر اول ہے یعنی فجر کاذب ہے وہ کیا ہے, وہ متصل نہیں ہوتی. بمعنی, اس معنی میں ان الفجر الثانی تجدہ علی وجہ الارض, فرماتے ہیں اس معنی میں کہ جو فجر ثانی ہے صبح صادق جو ہے اس کو آپ زمین پہ پائیں گے, زمین کے قریب پائیں گے. والفجر الاول, اور جو فجر اول ہے فجر کاذب, بینہ و بین اسفل السماء سواد, اس کے اور آسمان کا جو پہلا حصہ ہے, نیچے والا حصہ جو آسمان کا ہے, وہاں پہ آپ کو اندھیرا ملے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ اندھیرا ملے گا. تو بہرحال یہ ہے مسئلہ. تو اسی فجر اول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام العمرانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے شافعی عالم ہیں وہ فرماتے ہیں وسمی الفجر الکاذب, اس کو کیا نام دیا گیا ہے, فجر کاذب, فجر اول کو. لأنه یضیء, کیونکہ یہ چمکتی ہے, روشن ہوتی ہے. ثم یسود, اس کے بعد کالی ہو جاتی ہے. ویسمى الخیط الاسود, اسی کو ہم خیط اسود کہتے ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
فجر. یہ وہی حدیث ہے جس میں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان کو مغالطہ ہوا تھا, انہوں نے وہ داغے رکھے تھے اپنے اس کے تکیے کے نیچے, پھر رسول اللہ نے اس پہ مسکرا کے کہا, تو وہ معلوم ہے آپ کو حدیث. تو اس کو خیط الاسود بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ, فجر کاذب جو ہے اس کے ساتھ شریعت کا کوئی بھی حکم متعلق نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جس کو کنوں نے بیان کیا اس سے پہلے, امام محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ نے. اب دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے فوٹوگراف بھی لایا ہے, یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں. دیکھیں یہ جو فجر, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کتنا آپ کو صاف دکھ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ جو الفجر الکاذب ہے, یہ میں نے کہا تھا نا, یہ ورٹیکل ہے, اوپر سے نیچے کی طرف, یہاں سے اندھیرا ہے نا. ہورائزن پہ نہیں ہے, ہورائزن تو یہاں سے بھی ہے, یہ اوپر سے ایسے ہے. یہ جو فجر الصادق ہے یہ ہورائزن پہ پھیلی ہوئی ہے, روشنی یہاں سے پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, اس کے بعد انہوں نے حدیث لایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفجر فجران, الفجر فجران, فجر دو ہیں. اما الفجر الذي يكون كذنب السرحان, كذنب للسرحان, فرمایا جہاں تک اس فجر کا تعلق ہے جو بیڑیے کی دم جیسی ہے, کیا لکھا ہے, فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام, نہ وہ نماز کو حلال کرتی ہے اور نہ وہ ولا روزے کے لیے کھانے کو حرام کرتی ہے. تو نماز کو حلال کرتی ہے تو کھانے کو حرام کرتی ہے روزے کے لیے. اس کے بعد فرمایا واما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الافق, فرمایا اور جہاں تک دوسری فجر ہے جو پھیلتی ہے مستطیلا, ہورائزن میں, فانه يحل الصلاة, وہ کیا کرتی ہے, وہ نماز کو حلال کرتی ہے, ويحرم الصوم ہوگا اس کو, یا الطعام ہوگا. یہ بہرحال آدھی حدیث یہاں پہ لکھی گئی ہے, تو بہرحال فوٹوگراف پہ اس پہ یہ کریں, یہ میں نے اس سے لیا تھا گوگل سے, انہوں نے آدھا ہی لکھا ہے. بہرحال حدیث یہ صحیح ہے, اس کو شیخ الالبانی نے بھی صحیح کہا ہے. تو یہ ہے صبح صادق اور صبح کاذب مسئلہ, ٹھیک ہے. یہ ہے عشاء کا وقت. اس کے بعد اب آخری وقت ہمارے پاس رہتا ہے, وہ ہے کون سا ٹائم, ہاں جی, ہاں صادق کا رہتا ہے. اب آتے ہیں ہم فجر کے ٹائم کی طرف. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چون سفید صبح دوئم پیدا شد, جب صبح دوئم یعنی فجر صادق کی روشنی, سفید صبح دوئم پیدا ہو, یعنی جب فجر صادق کا کیا ہو, ہاں اس کی جب سفیدی, اس کی جب روشنی ظاہر ہو, وقت نماز صبح در آید, تو صبح کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ جو فجر کا جو ٹائم ہے, جو پہلا ٹائم اس کا ہے, وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, اول وقت کیا ہے اس کا, ہاں جو فجر صادق ہے اس کے طلوع کے بعد ہی, اسی لیے اس کے جلد بعد ہی جو اہل الحدیث حضرات ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, یا شوافع حضرات, کیونکہ اس میں اہل الحدیث اور شوافع کا مذہب ایک ہی ہے. تو احناف جو ہیں وہ تھوڑا اس میں ڈیلے کرتے ہیں, وہ اس کی بھی ان کی اپنی دلیل ہے, بہرحال وہاں ہم نہیں جائیں گے. تو یہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, طلوع فجر کے بعد, لیکن طلوع فجر صادق, نہ کہ کاذب. اگر کاذب میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا ٹائم نہیں ہے, وہ ابھی عشاء کا ہی ٹائم ہے. اس کے بعد فرمایا وقت نماز صبح باقی است, اور صبح کی نماز کا وقت باقی ہے. اب یہ کہاں تک ہے, تا طلوع آفتاب, وہ آپ کو معلوم ہے طلوع آفتاب تک, جو آج 5:19 پہ ہے لگ بھگ, تو وہاں تک یہ ٹائم ہے. تو یہ ہے نماز فجر کا وقت جس کو حضرت سیدی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہی وہ بات ہے جس کو امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں وہ صبح, ایک اور نماز کون سی ہے, صبح کی نماز. وَأَوَّلُ وَقْتِهَا, اس کا جو پہلا وقت ہے, طلوع الفجر الثانی, وہ فجر ثانی کا طلوع ہے, جس کو شاہ ہمدان نے کیا فرمایا رحمہ اللہ نے, فرمایا سفید صبح دوئم, ٹھیک ہے. اس کے بعد وَآخِرُهُ فِي الْإِخْتِيَارِ إِلَى الْإِصْفَارِ, فرماتے اختیار کا جو ٹائم ہے, یعنی اول وقت اور اختیار کا جو ٹائم ہے وہ ہے اسفار تک. اسفار کا مطلب ہے جب تھوڑا روشنی آ جائے, اور یہی وہ ٹائم ہے جس میں سادات حنفیہ نماز پڑھتے ہیں. تو ان کی اس میں دلیل ہے. بہرحال وہ پھر اس میں اختلافات ہیں, اہل الحدیث حضرات کے شوافیہ نے بھی ان کا رد کیا ہے, احناف نے یہاں سے واپس جواب دیا ہے, وہ جواب در جواب کا سلسلہ چلا ہے, اس سے علم آگے بڑھا ہے, ہم جیسے طلبہ نے سیکھا ہے. اس میں وہ حدیث آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, اسفروا الفجر فإنه أعظم للأجر, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی امام ابو حنیفہ کی بھی دلیل ہے. اب دوسری بات ہے کہ آپ اس حدیث کی صحت پہ کلام کریں گے وغیرہ, کس اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں گے, لیکن بہرحال دلیل ان کے پاس بھی دلیل ہے, اور تعلیلات بھی ہے. یہ ہے دلیل, اس کے بعد تعلیلات بھی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسفروا الفجر, فجر کو روشنی میں ادا کرو, فإنه أعظم للأجر, وہ اجر کے لیے زیادہ ہے. تو بہرحال ان کی دلیل ہے. تو یہاں پہ جو اسفار ہے شوافیہ کے یہاں, یہ اس کا اول اور افضل وقت, یہ اس کا وقت اختیار ہے, یعنی آپ اس میں بھی نماز. اب جواز کہاں ہے اس کا, وقت اول بھی دیکھا ہم نے, وقت اختیار بھی دیکھا. وفی الجواز, وقت جواز کہاں ہے فجر اس کا, صلاۃ الفجر کا, الی طلوع الشمس, طلوع شمس
تک. تو اس اعتبار سے یعنی اگر 5:19 پہ آج یہ فجر طلوع ہوتا ہے تو آپ 5 بجے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنی اس کی کراہت بڑھے گی. پھر اگر آپ بہت لیٹ پہنچے کہ 5:15 پہ آپ پہنچے تو وہ تو وقت حرمت میں لگ بھگ داخل ہو جائے گا. تو اس میں یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا وقت حرمت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنا حرام ہے. اس ٹائم میں نماز ٹائم میں یعنی ٹائم کے ساتھ حرمت ریلیٹڈ ہے. نماز کے ساتھ نماز پڑھنی کہاں حرام ہے. تو مسئلہ وہ ہے, سمجھے آپ. تو یہ ہے اس میں. تو شارٹ میں آپ کہیں گے سمپلی ٹو پٹ اٹ پلینلی کہ یہ فجر کا جو ٹائم ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, صبح صادق کے بعد سے شروع ہوتا ہے کہاں تک, طلوع آفتاب تک. ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو صبح ہے, صبح اس کو صبح کیوں کہتے ہیں. بہرحال اس پہ یہ وہ لطیف نقطے ہوتے ہیں جن کو ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں. خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, خطیب شربینی فرماتے ہیں وہ صبح, اور صبح آئی صلاتہ یعنی صبح کی نماز. اب دیکھیں یہ لغت کا نقطہ ہے. فرماتے ہیں جو لفظ صبح ہے وہ ہوا بضم الصاد و کسرہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ الصبح جو ہے, الصبح فرماتے ہیں صاد کے پیش ضمہ کے ساتھ ہے, الصبح اور کسرہ کے ساتھ الصبح. اب الصبح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ جو اس میں پڑھا جاتا ہے وہ الصبح پڑھا جاتا ہے. اب جو لوگ جن کو نئی نئی باتیں مارکیٹ میں ڈالنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی کہیں گے میں صلاۃ صبح پڑھ کے آیا ہوں, تاکہ لوگ مجھ سے وہ, تو یہ بہرحال مینٹیلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ وہ قرات ان کو تجوید نہیں آتی ہے لیکن سنتے ہیں سب اسم ربک الاعلی, تو پھر مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں سب اسم ربک الاعلی, پیچھے سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طرح قرات کرنا اس کے لیے جائز ہے جو قرات کا ماہر و امام ہو. مجھ جیسا ایک عام آدمی جس کو تجوید بھی ابھی نہیں آتی, اس کے لیے بعض علماء نے اس کو حرمت کا فتویٰ دیا ہے, وہ ایسے قرآن نہیں پڑھ سکتا, اور خصوصاً جب لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ بہرحال علم میں وسعت ہے, آپ اس کو صبح بھی کہہ سکتے ہیں اور صبح بھی. فرماتے ہیں لغتاً, لغت میں اس کا کیا مطلب ہے, صبح کا مطلب یا صبح کا لغت میں کیا مطلب ہے, اول النہار دن کا پہلا حصہ. ہاں, فلذالک سمیت بہ ہذہ الصلاۃ, اسی لیے اس نماز کو صلاۃ الصبح کہتے ہیں کیونکہ یہ دن کے پہلے ٹائم میں پڑھی جاتی ہے, اول النہار میں. ٹھیک ہے, وقیلا ایک قول یہ بھی ہے اہل لغت کا, اس لیے اس کو صلاۃ الصبح کہا جاتا ہے لأنها تقع بعد الفجر, کیونکہ یہ فجر کے بعد ہی واقع ہوتی ہے. الذی یجمع بیاضا وحمرۃ, جو روشنی جو سفیدی اور سرخی کو جمع کرتا ہے فجر. ٹھیک, ابھی ہم نے دیکھا نا وہ طلوع فجر وہ ریڈ کلر کا وہ لائننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ روشنی سفیدی اور کس کو, سفیدی اور سرخی کو جمع کرتا ہے, اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں, فجر. والعرب تقول, اور عرب جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ اچھا جملہ ہے آپ کے کام آئے گا. عرب کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وجہ صبیح, وجہ صبی چہرہ. یہ وہ وجہ صبی اس چہرے کو کہتے ہیں لما فیہ بیاض وحمرۃ, جس چہرے میں کچھ سفیدی اور کچھ سرخی ہو, جو کچھ سرخی اور سفیدی مائل چہرہ ہو اس کو وجہ صبی کہتے ہیں. چونکہ اس کو وجہ صبی کہتے ہیں اسی لیے ہم صبح کو کیا کہتے ہیں, صبح. یہ لطیف نقطے ہیں عربی زبان میں, تو اس طرح کے آپ کو بے شمار مل جائیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے جو ہم نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل کیا ہے اس کی کئی دلیلیں ہیں. اختصار کے ساتھ میں ایک یا دو دلیلیں ذکر کروں گا. ایک دلیل امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ووقت صلاۃ الصبح, اور صبح کی نماز کا وقت, من طلوع الفجر, طلوع فجر سے ہے, طلوع فجر سے ما لم تطلع الشمس, جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو. واضح ہے فجر سے مراد لیکن فجر صادق ہے. ٹھیک ہے, اور ما لم تطلع الشمس, جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس سلسلے میں حدیث. دوسری حدیث جو اس سلسلے میں ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سید الفقہاء تھے انہوں نے باب باندھا ہے کہ من ادرک من الفجر رکعتا, باب اس بیان میں کہ جس نے فجر کی صرف ایک رکعت پائی اپنے وقت میں. تو فرمایا امام بخاری نے روایت کیا اس کو, پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا, جس نے پایا صبح میں سے ایک رکعت کو, قبل ان تطلع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. تو معیار سورج کا طلوع ہونا ہے. فقد ادرک الصبح, اس نے کیا کیا, اس نے صبح کی نماز کو پایا. اس کے بعد عصر کا بھی آیا ہے من ادرک رکعتا من العصر, وہ ہم نے پچھلی کلاس میں وہ حدیث تو یہی ہے لیکن ٹکڑا حدیث کا ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا جب ہم نے کس پہ بات کی تھی, عصر کے ٹائم پہ بات کی تھی. ہاں, اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے, اہم نقطہ. اب جو یہ طلوع آفتاب ہے نا, طلوع فجر, تو اس کے بارے میں خطیب فرماتے ہیں, یہ اہم نقطہ ہے. خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمراد بطلوعها ہونا, فرماتے ہیں یہاں پہ سورج کا طلوع ہونا فجر کے وقت, یہاں پہ مراد ہے طلوع بعضها, اس کے کچھ حصے کا. ضروری نہیں کہ پورا سورج طلوع ہو, سورج کا کچھ حصہ طلوع ہو گیا تو بس وہیں تک نماز ہے.
بخلاف غروبها برعکس غروب کے. غروب میں ہم نے دیکھا تھا مغرب کے ٹائم ہم نے دیکھا تھا یہ نا عصر کا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یا مغرب کا جو ٹائم تھا وہ ہم نے دیکھا تھا اس میں غروب کامل ہونا چاہیے, وہاں پہ سورج پوری طرح کیا ہونا چاہیے غروب. لیکن فجر میں ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر اس کا طلوع ہو گیا تو بس ٹائم ختم ہو گیا. اب یہ انہوں نے فرق کیوں کیا ہے وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا, یہاں پہ تفصیل سے بات کرنے کا موقع. تو یہ ہے حضرات یہ جو نماز کے اوقات ہے, یہ جو نماز کے اوقات فقہا کے نزدیک ہیں خصوصاً شوافیہ کے یہاں. اس کے بعد ایک اہم انٹرسٹنگ چیز ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو خصوصیت کے ساتھ بیچ والی نماز کی صلاۃ الوسطیٰ, اور اللہ کے سامنے قانتین بن کے کھڑے ہو جاؤ. تو بہرحال اس نماز یہ جو ہے اس میں کئی اختلاف اس میں کافی اختلاف علماء کا ہوا ہے, اس میں کئی اقوال ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو ہمارے معاصرین جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس کی کچھ تفاسیر لکھی ہیں. تو بہرحال بہت سارے لوگ پھر ان پہ برس پڑتے ہیں, ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بہرحال بات وہ نہیں ہے, اس میں بہرحال گنجائش ہے. فقہا کا اس میں پہلے سے اختلاف رہا ہے صحابہ کے زمانے سے ہی. ٹھیک ہے, تو ہم مختصر بات کریں گے. اور مجھے اصل میں آپ کو دوسری چیز دکھانی ہے کہ یہ جو مذہب کا سسٹم ہوتا ہے, تمذہب جو ہوتا ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. دیکھیں اب دیکھتے ہیں صلاۃ الصبح کیا ہے امام شافعی کے نزدیک. اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام عمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واختلف العلماء فی الصلاۃ الوسطیٰ. فرماتے ہیں علماء نے اس میں اختلاف کیا یا علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے. التی خصها اللہ تعالیٰ بالذکر, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا, یہی والصلاۃ الوسطیٰ. فرماتے ہیں فذهب الشافعی رحمہ اللہ, امام الشافعی اس رائے کی طرف گئے ہیں انہا الصبح. فذهب الشافعی الی انہا الصبح, امام شافعی کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صبح کی نماز ہے. ٹھیک ہے, امام شافعی لیکن اس میں اکیلے. فرماتے ہیں وروی ذالک عن ابن عمر, یہ سیدنا ابن عمر سے بھی روایت ہے, وابن عباس اور ابن عباس سے بھی, وجابر اور تیسرے جابر. تو تین صحابہ سے قول منقول ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کیا ہے, الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد ہے صبح. ورواہ مالک, اس کو امام مالک نے روایت کیا عن علی کرم اللہ وجہہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. تو امام شافعی کے ساتھ اور 4 صحابی اس میں ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کبھی موقع ملے اس کتاب کو دیکھیں, انہوں نے اس کے بعد کچھ دلائل ذکر کیے ہیں, کچھ جو اس سلسلے میں امام شافعی کے جو دلائل ہیں, تو اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں پھر انہیں علت بیان کی ہے امام العمرانی رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں وَلِأَنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ, فرماتے ہیں کیونکہ صبح کا جو ٹائم ہے نا, صبح کی جو نماز ہے اس کا جو وقت ہے, يَدْخُلُ وَقْتُهَا, اس کا وقت داخل ہوتا ہے, وَالنَّاسُ فِي أَطْيَبِ النَّوْمِ, اور لوگ سب سے میٹھی اور مزیدار نیند میں سو رہے ہوتے ہیں. فخصت بالذکر, اسی لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو نماز پڑھنے والوں سے بھی چھوٹتی ہے نا, وہ فجر کی نماز ہے, یہ سب کو معلوم ہے. یعنی یہ ایک ایسا چیز ہے, یہ ایک واضح ایک امر ہے. باقی نمازوں میں تو ہم سب کچھ کرتے ہیں, یعنی 5 وقت کی نمازیں سنن کے ساتھ, آداب کے ساتھ, مسواک کے ساتھ. لیکن فجر میں بڑے بڑے جو کبار ہیں نا, ان سے بھی ان کی گاڑی بھی پٹری سے اتر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے, نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. تو امام شافعی کا استدلال کافی حد تک مضبوط ہے. فرماتے ہیں جب کہا کہ نمازوں کا اہتمام کرو, پھر خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ کا اہتمام کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں, اسی لیے اس پہ فردر ایمفیسائز کیا گیا, حتی لا یتغافل عنہا, حتیٰ کہ لوگ اس سے غفلت میں نہ جائیں, غفلت میں نہ رہیں. اب دیکھیں بات مضبوط ہے نا, دلیل ہے, 4 صحابہ کم از کم اس کے قائل ہیں, اور بھی دلائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد مجھے دوسری بات کہنی ہے. شافعی فقہا نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے. شافعی فقہا نے امام شافعی کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ احادیث کی بنا پہ. دیکھیں اس کی تھوڑا تفصیل کیا ہے. خطیب فرماتے ہیں, خطیب شربینی صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر جو فجر ہے نا, فجر کے بعد فرماتے ہیں جب فجر کے ٹائم کا ذکر کرتے ہیں اس کے متصل بعد خطیب فرماتے ہیں وہی عند الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ والاصحاب. فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور اصحاب, یعنی شافعی علماء کے نزدیک سارے شافعی علماء اصحاب نہیں ہیں, یہ ایک درجہ ہے, جب انسان وہاں پہنچتا ہے تب وہ بن جاتا ہے صاحب. تو باقی جو عوام ہیں وہ اصحاب میں, شافعی عوام اصحاب میں, یہ اپنی اصطلاحات ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور کبار شافعی علماء کے نزدیک صلاۃ الفجر سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ الوسطیٰ, یہی صلاۃ الوسطیٰ ہے. یہی کیا ہے؟ لقولہ تعالی, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, خصوصی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی, اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ کس کی؟ اچھا الآیہ, پوری آیت. اس کے بعد فرماتے اذ لا قنوت الا فی الصبح, یہ بھی ایک دلیل ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے سامنے قنوت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. یہ فرماتے ہیں لا قنوت الا فی الصبح, نمازوں میں سے قنوت صرف فجر میں ہوتا ہے شوافیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو فرماتے اس سے مراد کیا ہے؟ صبح.
بہرحال یہ ایک لطیف استدلال ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے امام شافعی اور اصحاب کی. وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ اور مسلم کی روایت ہے قالت عائشہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے فرمایا کس کو لِمَن يَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفًا جو ان کے لیے مصحف لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ کے لیے جو شخص مصحف نقل کر رہے تھے لکھ رہے تھے اس کو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اصل میں حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا تھا, وہ جو مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا تھا کہ تم لکھتے جاؤ, جب اس آیت پہ پہنچو تب مجھے بتانا. جب وہ پہنچے انہوں نے حضرت عائشہ کو بلایا تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا اکتب یہ لکھو والصلاۃ الوسطی صلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر اور عصر کی نماز. یہ نہیں کہا کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ہے, کہا صلاۃ الوسطی لکھو اور لکھو صلاۃ العصر. ثم قالت اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے کہ صلاۃ الوسطی و صلاۃ العصر. تو شوافیہ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں اذ العطف یقتضی التغایر, یہ جو واو ہے نا اور یہ تغایر کے لیے آتا ہے. التغایر یعنی والعطف عطف جو ہے یہ تغایر کے لیے آتا ہے, یعنی جن دو چیزوں کے درمیان واو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہے. مثلا میں کہوں گا جاء حامد و محمود, یہ جو واو ہے نا حامد اور محمود آیا, اس کا مطلب حامد الگ ہے اور محمود الگ ہے, یہ دو الگ الگ ہے. تب تو واو آئے گا نا. جب ایک ہی پھر آپ اور کیوں کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہمیں دعوت پہ بلانا ہے, اس کو بلانا ہے ہو گیا, اور اس کو بلانا ہے. جب آپ نے اور کہا اس اور کے بعد جو آیا وا کے بعد وہ دوسرا ہے تو تغایر ہے. جب کہا صلاۃ الوسطی و صلاۃ العصر اس کا مطلب یہ دو ہے, ان کے درمیان کیا ہے؟ تغایر ہے نا. اب دیکھیں دلائل مضبوط ہیں کہ نہیں؟ دلائل ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان سارے دلائل کے بعد بھی قال النووی امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن الحاوی الکبیر, امام المرداوی کی جو حاوی الکبیر ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحت الاحادیث انہا العصر, فرماتے ہیں صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ عصر. اب مجھے بتائیں کہاں ہے اندھی تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ؟ اور امام النووی وہ ہیں شافعی مذہب میں ان کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے آج تک. نہیں امام نے کہا, اور آپ کو نہیں پتہ امام جو النووی تھے نا یہ امام شافعی کے کہتے ہیں نا وہ فریفتگی کی حد تک ان کو محبت تھی, فریفتگی کی حد تک امام شافعی سے محبت تھی ان کی. لیکن حدیث جو ہے حدیث بہرحال حدیث ہے, یہ ہے سمجھے آپ, اس کو کہتے ہیں منہج اہل الحدیث. ٹھیک ہے, ائمہ کا بھی احترام اور حدیث کے ساتھ بھی تمسک. فرماتے ہیں احادیث اس سلسلے میں صحیح ہے کہ یہ عصر ہے لخبری, کیونکہ خبر میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پہ فرمایا تھا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے مشغول کیا. صلاۃ العصر یہ اس کا بدل ہے یہاں پہ ہے, صلاۃ العصر جو کیا ہے؟ صلاۃ العصر. یہاں پہ واو بھی نہیں, حالانکہ جو واو آیا ہے نا اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ واو تغایر کے لیے ضروری, لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. فرمایا انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر سے کیا کیا؟ غافل کیا, مشغول رکھا. ملا اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بڑی سخت دعا کی ہے, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. دیکھیں نماز کی اہمیت کیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں, اب یہ خطیب شربینی کا کلام ہے رحمہ اللہ, فرماتے ہیں ومذہب الشافعی اتباع الحدیث. کتنا اچھا جملہ ہے. تو اسی لیے امام الشافعی کو ہم کہتے ہیں یہ امام اہل الحدیث ہیں. فرماتے ہیں ومذہب الشافعی اتباع الحدیث. بھائی شارٹ میں یاد رکھو امام شافعی کا اصل مذہب حدیث کی اتباع. انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر میرا قول صحیح حدیث کے خلاف چلا جائے میرے قول کو چھوڑ دو اور حدیث کو لے لو. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا ان کا قول حدیث کے خلاف ہے؟ یہ فقہا کریں گے, علماء کریں گے, شافعی مذہب کے کبار آدمی. یہ وہ نہیں ہر کوئی آدمی جو یوٹیوب چلا رہا ہوتا ہے, جو فیس بک پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اردو رسائل پڑھتا ہے, اب تو رسائل بھی لوگ نہیں پڑھتے, ہر آدمی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ امام کا قول حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جب بظاہر ہمیں لگے کہ حدیث سے متعارض ہے, ہم دیکھیں گے فقہا نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. فرماتے ہیں ومذہب الشافعی اتباع الحدیث, امام شافعی کا مذہب حدیث کی اتباع ہے. فصار ھذا مذہبہ, لہٰذا یہی امام شافعی کا مذہب ہے. اب امام شافعی کا مذہب ہم کیا مانیں گے کہ صلاۃ الوسطی سے صلاۃ العصر مراد ہے, اگرچہ قول ان کا اپنا صلاۃ الصبح ہے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں خطیب شربینی, فرماتے ہیں ولا یقال, یہ نہیں کہا جائے گا فیہ قولان, کہ اس میں امام شافعی کے دو قول ہیں. کیوں؟ حدیث آئی نا, حدیث نے فیصلہ کر دیا. فرماتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا اس میں دو قول ہیں. کما وہم فیہ بعض اصحابنا, جیسے کہ ہمارے بعض اصحاب کو وہم ہوا ہے. ٹھیک ہے. وقال فی شرح مسلم, فرماتے ہیں خطیب کے شرح مسلم میں فرمایا. کنہوں نے شرح مسلم میں کنہوں نے فرمایا؟ امام النووی نے. کیا فرمایا؟ الاصح, سب سے صحیح قول یہ ہے, انہا العصر, کہ یہ صلاۃ الوسطی عصر ہے. کما قالہ الماوردی,
جیسا کہ قاضی امام ماوردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت ایک سیٹ اپ ہے, کتنا خوبصورت سسٹم ہے. دلائل وہاں سے بھی ہیں لیکن بہرحال فیصلہ پھر فقہا کیسے کرتے ہیں. اچھا, بس اس کے ساتھ ہماری جو کلاس ہے اس سلسلے میں وہ اختتام کو پہنچے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تنبیہ کریں گے. تو یا چھوڑے, اس کو رہنے دیں. یہ اصول فقہ سے متعلق تھوڑا ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے چاہا کبھی اور اس پہ بات کریں گے, کیونکہ معید صاحب بھی آئے. تو اس کے ساتھ جو ہماری جو بحث تھی, کیا کہتے ہیں, رسالہ اعتقادیہ میں اوقات الصلاح, نماز کے جو اوقات ہیں اس میں ہم نے 5 اوقات برابر دیکھے. ظہر کا ٹائم بھی دیکھا, عصر کا ٹائم بھی دیکھا, مغرب کا ٹائم بھی دیکھا, عشاء کا ٹائم بھی دیکھا, اور فجر کا ٹائم بھی دیکھا. اور یہ بھی دیکھا کہ ہم ظہر سے ہی شروع کیوں کرتے ہیں, فجر پہ ختم کیوں کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو مبحث ہے اوقات الصلاح کا یا مواقیت الصلاح, یہ اپنے اختتام کو پہنچا. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.